کہ جب بھی آپ چیزوں کے ساتھ کنڈیشن کر کے مٹیریل چیزوں کے ساتھ خوشی کو وابستہ کرتے ہیں، موٹیویشن کو وابستہ کرتے ہیں، خواہش پوری تو خوشی، خواہش نہیں پوری تو دکھ. جو خوابوں کا بننا ہے وہ عمومی طور پہ محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے رد عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے. دنیا کی کسی مخلوق کے اندر رد عمل نہیں ہے. صحیح. دنیا کی ہر مخلوق ری ایکٹ کرتی ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم اس معاشرے کے خیر والے لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. ہمیں 20 سال کے لیے اس ملک میں تعلیمی مارشل لا لگا دینا چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. کولیکٹیو سسٹم کو ایک نظام ہے جو ملک کا، اس میں 100 خرابی ہے، جسٹس نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں. مشکل چیزوں کو آسان کر کے سمجھانا یہ میرا آرٹ تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. بول بس کے ساتھ میں ہوں سنام جد، اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ سے، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو اتنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انہیں کون موٹیویٹ کرتا ہے، اور کیا یہ بچپن سے ہی غور و فکر کرنے والے تھے، اور ان کا ٹیچنگ سے موٹیویشنل اسپیکر تک کا سفر کیسا رہا. تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، آپ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو کون موٹیویٹ کرتا ہے؟ اچھا دیکھیے، موٹیویشن جو ہے یا سائیکالوجی آف موٹیویشن وہ بڑی سمپل سی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی موٹیویشن کو، بلکہ یہ کچھ لوگ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بڑی تعداد لوگوں کی ایسے ہے جو موٹیویشن کو کنڈیشن کرتے ہیں مٹیریل چیزوں کے ساتھ. صحیح. یہ گول اچیو ہوگا، موٹیویٹڈ ہوں گے. یہ چیز حاصل کر لیں گے، موٹیویشن ہوگی. یہ مٹیریل گین ہوگا تو خوشی ہوگی. اتنا پیسہ کما لیں گے تو خوشی ہوگی. اچھا، اس کا نقصان یہ ہے اس طرح کی موٹیویشن کا کہ جب بھی آپ چیزوں کے ساتھ کنڈیشن کر کے مٹیریل چیزوں کے ساتھ خوشی کو وابستہ کرتے ہیں، موٹیویشن کو وابستہ کرتے ہیں، تو آپ آخر کار ایک وشفل سائیکل کا حصہ بن جاتے ہیں. خواہش پوری تو خوشی، خواہش نہیں پوری تو دکھ. سمجھداری ہوتی ہے، جس کو میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، اور کسی حد تک میں نے اچیو کیا ہے کہ آپ اپنی خوشی کو اور اپنی موٹیویشن کو اپنے اندر رکھیں. تو ہم سب جو سننے والے ہیں ان کو بھی اپنی موٹیویشن کو ایکسٹرنل کی بجائے انٹرنل کر لینا چاہیے. آہستہ آہستہ، مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن کرتے کرتے آخر کار زیادہ تر جو موٹیویشن کے سورس ہیں وہ انٹرنل رکھنے چاہیے، ایکسٹرنل نہیں رکھنے چاہیے. صحیح. سر، کھلی آنکھ سے ایسے کون سے خواب آپ نے دیکھے تھے جو آج آپ کے پورے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، ہر ایک شخص کی کچھ محرومی ہوتی ہیں. جو خوابوں کا بننا ہے وہ عمومی طور پہ محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسی تھا. میری محرومیاں کیا تھی؟ میں ایک عام سے غریب گھر میں، متوسط سے گھر میں پیدا ہوا. میرے سامنے 1000 ہرڈل تھے. کوئی غیر معمولی انسٹیٹیوشن نہیں تھا جہاں سے تعلیم ملی ہو. بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، کوئی اچھی سواریاں نہیں تھیں، اور کوئی کہہ لیجئے ایسا کوئی بڑا انسان بننے والا کوئی معاملہ دور پار تک نہیں تھا. میرے خواب اس شکل میں بننا شروع ہوئے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور پھر ملک کے لیے کرنا ہے. صحیح. مجھے صرف اپنے لیے نہیں جینا. یہ کوئی لائف نہیں ہے کہ آپ آئے دنیا میں، آپ اپنے لیے جیے اور ایک دن مر گئے. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ نے کئی لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، بہت لوگوں کا غصہ ختم کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. میں خود آپ کی موٹیویشنل جو اسپیچ ہے وہ سنتی ہوں. کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ مجھے بالکل غصہ آتا ہے. ہر نارمل انسان کو غصہ آتا ہے. غصہ آنا بڑی فطرتی بات ہے. اس غصے کو آپ مینج کیسے کرتے ہیں، سنبھالتے کیسے ہیں، چینلائز کیسے کرتے ہیں، وہاں سے آپ کی ذہانت کا پتہ لگتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے رد عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے. دنیا کی کسی مخلوق کے اندر رد عمل نہیں ہے. صحیح. دنیا کی ہر مخلوق ری ایکٹ کرتی ہے. ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم رسپانس کرتے ہیں. رسپانس کا مطلب یہ کہ ہم سوچتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، نفع نقصان گھاٹا سب چیزوں کو سوچ کے اس کے بعد. تو غصہ بھی کیونکہ ایک آپ کا ریئیکشن ہے. آپ کے اندر جبلتاً کچھ پایا جاتا ہے جس سے کچھ ریئیکشن آتا ہے. وہ ریئیکشن جو اندر سے آتا ہے، اس ریئیکشن کو چینلائز کرنا، اس کو سوچنا کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کتنا کہنا ہے، کتنی دیر کے لیے کہنا ہے، کیسے کہنا ہے. یہ سب چیزوں سے گزر کے آخر کار آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے بعد کچھ کہتے ہیں. کیمیکل انجینئرنگ کا مشورہ آپ کو کس نے دیا اور اس کے بعد پھر اسے چھوڑا کیوں آپ نے؟ اچھا دیکھیں، میں بچپن سے ہی انسپائر ہونے والا، ہیروز بنانے والا، اور اپنے ہیروز کی پینٹنگ میں پینٹ بھر بھر کے ان کو بڑا کر کے دیکھنے والا، متاثر ہونے والا بچہ تھا.
تو میرے ایک بڑے پیارے استاد, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, میرا اب بھی ان سے رابطہ واسطہ رہتا ہے, کاشف رشید صاحب. وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہے تھے, ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے اکیڈمی میں. میں ان سے بڑا متاثر تھا. کیا شگفتہ ان کا رویہ, کیا ان کا ایک اعلیٰ ظرفی, کیا ان کا انداز پڑھانے کا, کیا ان کا ایک سٹائل پڑھانے کا, کیا پرسنالٹی, کیا کمیونیکیشن سکل, کیا غلطی کو انڈیکیٹ کرنے کا انداز. یہ سب چیزوں کی وجہ سے میں اتنا متاثر تھا کہ جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے پھر کیمیکل انجینئرنگ جوائن کر. لیکن ایک اندر سے بھی جواب آتا رہتا ہے نا ہر وقت, یہ کیا ٹھیک تھا, کیا صحیح تھا. تو آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگنا شروع ہوا 1 سال 1.5 کے اندر ہی کہ یہ غلط فیصلہ تھا, میری فیلڈ نہیں ہے, اور میں اگر انجینئر بن بھی جاؤں گا تو یہ پچھتاوا بنے گا میرا. ٹیچنگ سے موٹیویشنل اسپیکر تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ یہ بڑا غیر معمولی رہا جی. میں اگر سچ بتاؤں, میرا پیشن تھا گائیڈ کرنا بیسیکلی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, میں نے 11 سال میتھ پڑھایا ہے, سوچتا ہوں میتھ تو اتنا اچھا نہیں آتا تھا, پھر کیا آتا تھا؟ وہ جو میتھ آتا تھا نا وہ تو میتھ ہی تھا, اصل میں سمجھانا آتا تھا. مشکل چیزوں کو آسان کر کے سمجھانا, یہ میرا آرٹ تھا. اچھا سر, آج کل اگر ہم بات کریں سکون کی, تو آپ کے نزدیک سکون کیا ہے؟ کیونکہ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ بڑا بے سکونی کا شکار ہیں, کشمکش میں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. آپ کے نزدیک سکون کیا ہے, اور اس بے چینی کی وجہ کیا ہے, اور اس سے نکل کیسے سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, سکون ہے اپنے آپ پہ راضی ہونا, اپنی زندگی پہ راضی ہونا, اپنے نصیب پہ راضی ہونا. اطمینان کا نام جو ہے نا خوشی ہے. آپ مطمئن کتنے ہیں, جو زندگی آپ کو ملی ہے اس میں آپ کتنے مطمئن ہیں؟ سر, اتنی پرفیکشنز ہونے کے بعد کیا آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں؟ 100 بار کرتا ہوں, 1000 بار کرتا ہوں. اچھا, غلطیوں کے پیچھے نا, یہ سب کے لیے انفارمیشن ہے, میری غلطیاں ہوں یا آپ کی غلطیاں ہوں, اس کے پیچھے 3-4 چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں. جلد بازی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. میں آپ سب کو کہوں گا جلد بازی ختم کریں. 103 بار قرآن پاک میں حکم ہے صبر 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 صبر. پھر اچھا, صبر کے ساتھ اللہ نے کنڈیشن کیا ہے, صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. چھوٹی بات. پھر غلطیوں کے پیچھے بعض اوقات باعث ہوتے ہیں, نفرت ہوتی ہے, ہمیں نہیں کرنی. میں بھی غلطی کرتا ہوں, بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. میں تو یہ اعلانیہ بات یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا آن سکرین کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں فرض کیجئے 10 جگہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, ظلم ہو گیا یا برا ہوا, اور 9 جگہ میں نے درگزر کیا, 1 جگہ میں نے ریئیکٹ کیا, میں نے جواب دیا ایسی کی تیسی, بتانا ایک دفعہ. صحیح. مجھے پچھتاوا ہے 1 جگہ کا, مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. میں نے اگر 9 جگہ درگزر کیا تو اس کا مجھے بڑا اچھا ریٹرن ملا. سر, عمران خان کی اور آپ کی زیادہ تر فین فالوئنگ یوتھ ہے, کیا وجہ اتنی یوتھ آپ کو فالو کیوں کرتی ہے, اور یوتھ کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو کانٹینٹ ہے, میری جو بات چیت ہے, وہ یوتھ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. ان کے پرابلم سالو ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ان کو اپنے کویشچنس کا آنسر ملتا ہے. گائیڈنس کا بہت بڑا ایک اسپیس پڑا ہوا ہے. گائیڈنس کو ہم نے کوشش کی گائیڈ کریں, رہنمائی دیں. پھر سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے ہوپ. خان صاحب کی باتوں میں ہوپ ہے. میں ہوپ دے رہا ہوں, میں ہوپ کا اسپیکر ہوں, میں ہوپ کا ٹیچر ہوں, میں ہوپ کا مینٹور ہوں, میں ہوپ کا دانشور ہوں. میں کہتا ہوں کہ بدترین حالات کے باوجود, لوگ دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑوں پہ میری ویڈیو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو میں نے کیا کہا, میں کہتا ہوں یار بدترین حالات ہیں نا, ٹھیک ہو سکتا, ہمیں ہوپ تو رکھنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے. قاسم علی شاہ, اتنی بڑی فاؤنڈیشن, اس کا ویژن کیا ہے, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں, ہم رائے عامہ پہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی سوچ بدلنے پہ کام کر رہے ہیں, ویڈیوز کے ذریعے, رائٹنگز کے ذریعے. میں 7 اخباروں میں لکھتا ہوں جی, تقریباً ہفتہ وار میرے آرٹیکلز آتے ہیں, اور ہفتے میں 3-4 میری ویڈیوز ہوتی ہیں. فاؤنڈیشن کے چینل پہ تقریباً 6 ویڈیوز پر ڈے اپلوڈ ہوتی ہیں. اس سب چیزوں کا مقصد خیر کو پروموٹ کرنا. میں کہتا ہوں پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم اس معاشرے کے خیر والے لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. یہ جو سیٹ پاکستان کے بڑے بڑے ہیں اور فنڈ کرتے ہیں, خدا کے لیے یار نیک بندوں کے وظیفے لگاؤ, ان کا برڈن کم کرو. آپ کو پتہ لگے گا یار یہ مسجد کا مولوی جو ہے نا, اگر آپ اس کے لیے بھی معاشی آسانی کر دو نا, وہ اچھا پرفارم کرے گا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس وقت کن پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے, ان کے بارے میں ذرا سا ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیے. دیکھیں, کئی کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور ان کی ہم کمپینز کرتے رہتے ہیں. لائک ہم انڈسٹری اکیڈمیاں لنکیجز پہ بہت سا کام کر رہے ہیں. میرے مطابق جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, جو پڑھانے والا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہم انڈسٹری کے ماہرین کو بلاتے ہیں, اور اکیڈمیا کے جتنے ٹاپ کے وائس چانسلرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کو بلا کے ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی طرح آپ بھی لوگوں کو ہوپ دیتے ہیں, یوتھ کو ہوپ دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, ہم اپنے پاکستان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, اور ایزا قاسم علی شاہ بذات خود آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان
کے لیے کوئی ایک لائن تو نہیں بولی جا سکتی اگر یہ کیا جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت تو ایک کرائسس ہے اور یہ اکنامک کرائسس ہے, اور یہ اکنامک کرائسس کو ایک دن میں پیدا نہیں ہوا, یہ پیچھے پوری کمپاؤنڈنگ ہے. یہ کئیوں کی بے وقوفی ہیں, ہم آکھتے ہیں آخر کار اس کا کمیٹی نکل آئی ہے اور ہمارے گلے پڑ گئی. اللہ کرے یہ کنٹرول ہو جائے, اللہ کرے یہ مینج ہو جائے, ٹائم لگے گا, بہتر ہو جائیں گی چیزیں. لیکن کچھ چیزیں جو میری ڈومین میں آتی ہیں اس پہ میں رائے ضرور دوں گا. یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں نہیں قاسم علی شاہ ہر چیز کے بارے میں رائے دیتا ہے, میں نہیں دیتا. دیکھیں نا پولیٹیکل کوئی ویو نہیں میں دے رہا, بالکل ایسے بے شمار چیزوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا تو میں نہیں اس کے بارے میں رائے دے سکتا. لیکن جو میرا شعبہ ہے, میرے مطابق اس ملک میں ایجوکیشنل ایمرجنسی لگ جانی چاہیے. ہمارا جو ہیومن ریسورس کیپٹل ہے, جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے, جو اسکلڈ لوگوں کی مقدار اور تعداد ہے بہت کم. ہمیں 20 سال کے لیے اس ملک میں تعلیمی مارشل لا لگا دینا چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. اگر دہلی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی دہلی کا 4 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھ کے گورنمنٹ اسکولوں میں چلا گیا کیونکہ ان کی کوالٹی بہتر ہے, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے تو گورنمنٹ اسکولوں کا حال ہی کوئی نہیں ہے. آپ دفاع پہ سارا بجٹ لگائی جا رہے ہیں. میں تو یہ سوال اب سب کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ایک سوچے سمجھنے والا سوال ہے. اگر فرض کریں کہ 1000 روپیہ پڑا ہوا ہے اور گھر میں 10 افراد ہیں اور روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے, تو آپ کیا روٹی خریدیں گے یا بندوق خریدیں گے؟ روٹی ڈیفینیٹلی. تو ہمیں روٹی کو دیکھنا ہے نا, ہم صرف اسلحہ بندوقیں پوری کرتے جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے, یہ بڑا ایک کرٹیکل وقت ہے ملک کا کہ آخر کار کب تک صرف دفاع 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 پہ ہم لگتے رہیں گے. ہمیں سوچنا چاہیے یہ جو 22 کروڑ عوام ہے ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, ان کی ایجوکیشن کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ اسکلڈ نہیں ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ قابل نہیں ہے, ان کے پاس ہنر نہیں ہے, یہ آج کی جدید ہنر سے واقف نہیں ہے, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ویورز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ سب محنت کریں. آپ دیکھیں ایک کولیکٹیو سسٹم کو, ایک نظام ہے جو ملک کا, اس میں 100 خرابی ہیں, جسٹس نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں. آپ نے اخلاص سے جو محنت کی ہے وہ اخلاص بھی ضائع نہیں جاتا. تیسری بات, اگر آپ نے کچھ سیکھا اور آپ قابل بن گئے ہیں تو وہ آپ کی قابلیت, اس کے قدردان کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہوتے ہیں. آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپٹمسٹ ہو کے, مثبت سوچ کے, بڑا سوچ کے زندگی گزاریں. اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ ضائع کریں. یعنی ایسی بحث میں, ایسی چیزوں میں, ایسے مسئلوں میں اپنے آپ کو ضائع کرنا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے, اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے. خدا را اپنی انرجی کو بھی بچائیے. میں آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح عمل ایکشن ایک کام ہے, آپ کہتے ہیں جی میں چلاؤں کام ہے, سوچنا بھی کام ہے. اچھا سوچیں اور اچھا سوچنے سے اچھے نتیجے ملتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینکس اگین. جی تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بز کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.